بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں وہ کون شخص تھا جس نے جہنم کی گہرائی میں پورے 1000 سال تک یا حنان یا منان بلند آواز میں صدا لگا رہا تھا، اور پورے 1000 سال تک جہنم کی گہرائی میں یا حنان یا منان کی صدائیں لگانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو معاف فرما دیا۔ تو ناظرین، آپ سے گزارش ہے اس واقعہ کو جاننے کے لیے پوری ویڈیو دیکھیں۔ ایک بار ہمارے پیارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک شخص ان کے پاس آیا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، کوئی ایسا مومن بھی ہے جو جہنم میں رہے گا؟ اس کی بات سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، ہاں، ایک شخص ایسا ہوگا جو جہنم کی گہرائی میں 1000 سال رہے گا اور مسلسل اونچی آواز میں پکارتا رہے گا، یا حنان یا منان۔ ایک دن اس قدر اونچی بلند آواز سے ہی یا حنان یا منان کہے گا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جہنم کے قریب سے گزرتے ہوئے اسے سن لیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حیران ہوں گے کہ آخر کوئی مسلسل یا حنان یا منان کیوں پکار رہا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے خدمت میں حاضر ہوں گے اور سر سجدے میں رکھ کر خدا کی تسبیح بیان کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام سے کہیں گے، اے جبرائیل، سر اٹھاؤ۔ جیسے ہی جبرائیل علیہ السلام سر اٹھائیں گے اور اللہ فرمائیں گے، اے جبرائیل، ایسا عجیب آج کیا دیکھا تم نے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اے ہمارے رب، میں نے جہنم کی گہرائی سے آتی ایک آواز سنی، لگاتار کوئی پکار رہا تھا، یا حنان یا منان۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے جبرائیل، جہنم کے داروغہ حضرت مالک کے پاس جاؤ اور اس سے کہو، جو بندہ یا حنان یا منان کی آوازیں لگا رہا ہے اسے جہنم سے نکال کر تمہارے حوالے کر دے اور اسے میرے پاس لے آؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جہنم کے دروازے پر جا کر دستک دیں گے، وہاں سے جہنم کا داروغہ حضرت مالک علیہ السلام باہر آئیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے انہیں اللہ کا حکم سنایا۔ اللہ کا حکم سنتے ہی جہنم کا داروغہ حضرت مالک علیہ السلام اندر گئے۔ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسے ماں اپنے بچے کو پہچانتی ہے ویسے ہی جہنم کا داروغہ جہنم کو پہچانتا ہے۔ اس کے باوجود بھی آپ جہنم میں یا حنان یا منان کہنے والے شخص کو نہیں پہچان سکیں گے، اور باہر تشریف لا کر حضرت جبرائیل علیہ السلام سے عرض کریں گے، اے جبرائیل، جہنم نے گہرا سانس لیا، اس لیے کون سی چیز پتھر ہے، کون سی چیز لوہا اور کون سی چیز انسان ہے، اس کی پہچان نہیں ہو پا رہی۔ تو آپ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے۔ اللہ فرمائے گا، اے جبرائیل، سر اٹھاؤ، تم یا حنان یا منان کہنے والے کو کیوں نہیں لائے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کریں گے، اے اللہ، جہنم کے داروغہ حضرت مالک نے بھی معذرت کر لی ہے، فرما رہے ہیں کہ جہنم نے گہری سانس لی ہے، جس کی وجہ سے پتھر، لوہے اور انسان کے بیچ کوئی فرق نہیں بچا، یہ سب جل کر کوئلہ بن چکی ہے، کسی کی پہچان نہیں ہو پا رہی۔ اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام سے فرمائے گا، اے جبرائیل، جہنم کے داروغہ حضرت مالک سے کہو، میرا بندہ جہنم کے فلاں گڑھا فلاں کونے میں اس حالت میں پڑا ہوا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جا کر جہنم کے داروغہ حضرت مالک علیہ السلام سے یا حنان یا منان پکارنے والے کا پتہ بتائیں گے۔
حضرت مالک جہنم کے اندر جا کر دیکھیں گے ایک شخص ہے، اس کے پاؤں اس کی پیشانی کے ساتھ، اس کے ہاتھ اس کی گردن کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں، اور جہنم نے سانپ بچھو اس کے ساتھ لپٹے ہوئے ہیں۔ جہنم کا داروغہ حضرت مالک علیہ السلام اس کی زنجیریں توڑ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے حوالے کر دیں گے۔ پھر آپ اس شخص کو اللہ کے سامنے پیش کریں گے اور سجدے میں گر جائیں گے۔ اللہ سر اٹھانے کو کہیں گے۔ اللہ اس بندے سے فرمائے گا، کیا میں نے تیری بہترین تخلیق نہیں کی تھی؟ کیا میں نے تیری طرف رسول نبی نہیں بھیجے تھے؟ کیا میرے رسول نے تمہیں میری کتاب نہیں سنائی؟ کیا میرے رسول نے تمہیں نیکی کرنے کا حکم نہیں دکھایا؟ کیا تجھے برائی کرنے سے منع نہیں کیا؟ وہ شخص اللہ کی کہی ساری باتوں کو مانے گا، اقرار کرے گا، اے اللہ تو نے میری اعلیٰ تخلیق فرمائی، تیرے رسول ہماری طرف تشریف لائے، انہوں نے تیرے احکام بھی سنائے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، پھر تو نے فلا فلا گناہ کیوں کیا؟ وہ شخص کہے گا، یا اللہ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا جس کی وجہ سے مجھے جہنم کی سزا ملی، پھر بھی اے اللہ تیری رحمت سے میری امید نہ ٹوٹی اور مجھے تیری رحمت پر امید تھی، تو اس لیے میں یا حنان یا منان پکارتا رہا۔ اے اللہ تو نے مجھے اپنی فضل سے جہنم سے نکالا، اللہ مجھ پر رحم فرما۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے اسے معاف کیا اور اس پر رحم کیا۔ ناظرین، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو، آپ سے گزارش ہے کہ صدقہ جاریہ اور ثواب کا کام سمجھ کر اسے اپنے دوستوں رشتہ داروں تک شیئر کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن ضرور دبائیں جس سے آنے والی میری ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملے گی۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔